السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی طرف سے یہاں پر ایک بندے کی کہانی لکھی ہے، تو اس کا ٹائٹل ہے اپنے گریباں کا پردہ۔ امیر صاحب گلی میں غریب بچوں کو ماں کی گالی دے کر مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں جج صاحب کو دیکھ کر خوشامدی لہجے میں سلام کر کے پوچھا، جج صاحب عجیب قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، زبان قابو نہیں کر سکتے۔ باہر آٹے کی بوری کی باغ دوڑ میں ایک پڑوسی اپنی پڑوسی کو سور کہہ کر چلا گیا۔ کیا گالی گلوچ باشعور لوگوں کا کام ہے؟ امیر صاحب نماز میں یونین کونسل کے ناظم سے ملنے والے سیمنٹ کے منتظر سیمنٹ کی اضافی بوریاں لینے کی سوچ میں تھا، جس کا گھر بار صحیح سلامت تھا، جبکہ رشتہ داروں کے گھر کے ساتھ اپنا جھوٹا گھر لکھ ڈالا تھا۔ نماز کے بعد دعا کے بدلے میری طرح منہ میں ہاتھ اور انگلیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے پاس بلا کر کہا، بیٹا ایک لسٹ بنانا ہے، ہمارے نام اور شناختی کارڈ کے نمبرز کسی کو موبائل میں بیچنے ہیں۔ میں نے بھی خدمت کا سن کر بسم اللہ کیا اور کام کر دیا۔ شک تب ہوا جب انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر کام ہو گیا تو آپ کو بھی کچھ دے دیں گے۔ میں بھی خوشی کا تاب نہ لاتے ہوئے شرمندہ سا ہو گیا اور بغیر شرم کے ان کے حق میں دعا بھی کی۔ امیر صاحب باہر گاڑی میں غریب سبزی والے سے 1 کلو ٹماٹر میں 30 روپے کی رعایت مانگ رہا تھا، جبکہ وہ تھا بھی 60 روپے کلو کا۔ امیر صاحب غریب بہت تھا، بہت زیادہ۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور ہر ایک کم سے کم 1 لاکھ ماہانہ بیچ رہا تھا۔ غریب کے ساتھ ساتھ وہ سخی بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کا مہمان زندگی میں نہیں دیکھا۔ امیر صاحب کو اپنی تعریف میں کافی سکون ملتا تھا۔ اپنی تعریف ٹٹولنے کے لیے دوسروں کے سامنے گھر سے باہر کسی کی ناجائز کام میں بھی اس کا ساتھ دیتا تھا۔ امیر صاحب کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ وہ تنقید برائے ضلالت میں ماہر تھا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو گھر تک چھوڑتا تھا، مطلب قبر تک چھوڑتا تھا۔ امیر صاحب خود پسند کم اور احساس کمتری میں زیادہ مبتلا رہتا تھا۔ اپنی 80,000 کی تنخواہ میں وہ 20,000 والے تنخواہ داروں کی طرح ضعیف الحال تھا۔ اس کے رجسٹر میں نئے صاف کپڑے، نئے صاف جوتے لینے کی اور استعمال کرنے کے وقت موت پڑتا۔ وہ 1990 میں پرانے ریٹ والی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر 500 سے زیادہ والے کو مہنگا سمجھتا۔ 2023 میں اس کو 600 روپے والے سوٹ اور 800 روپے والے جوتے چاہیے تھے۔ امیر صاحب امیروں کے ساتھ ایک عجیب سے مسکان پہن کر ملتا اور غریبوں کے ساتھ رویہ اچھا تھا مگر ترس والا۔ امیر صاحب کو اپنے جیسے غریب بے انتہا گھٹیا لگتے، انہیں بس وہ کام لے آتا جب وہ رات کو سبزی والی گاڑی سے مفت مال لیتا تو وہ غریبوں سے پورا فائدہ اٹھاتا اور غریبوں سے ریٹ کم کروا کے خود بھی اس میں پورا جتنی بھی سامان تھے سبزی والے سے وہ خود لے لیتا۔ امیر صاحب میرے ساتھ مل کر اپنے دوست یعنی میرے ابو کی غیبت اور کمزوری بتا رہا تھا، جبکہ صبح کو میں نے گیٹ کے اندر اس کی باتیں سنی جس میں وہ میرے والد سے میری بے غیرت ہونے کے فتوے دے رہا تھا اور ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانوں کے ساتھ مسلسل کھیل رہا تھا۔ بالکل 1 دن پہلے وہ یہ بکواس میرے چھوٹے بھائی اور 1 ہفتے پہلے میرے پیارے انکل اور ماموں کے ساتھ کر رہا تھا۔ بے شرمی کی بات تو یہ ہے کہ جب میرا دوست اس کے ساتھ ملا تو اس سے میرا نمبر لیا اور جھوٹ موٹ کی تعریفیں بھی کی۔ اس دن اس کے بیٹے کا رزلٹ آیا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں اسے کچھ گائیڈ کر سکتا۔ امیر صاحب رکشے میں بیٹھا
تو اس کو ایک خوبصورت لباس میں ملبوس عورت ملی۔ اس کی کشش کی وجہ سے امیر صاحب رستے میں جھوٹا کان مرا کر پیار سے اپنی بیوی سے انتہائی لطیف اور عزت دار انداز کے ساتھ بات کرنے لگا۔ یہ وہ دن تھا جب وہ صبح سویرے چائے لیٹ بنانے پر بیگم کو ماں باپ کی غلیظ گالیاں دے کر گھر سے نکلا تھا۔ 2 دن پہلے رات 2 بجے ایکسیڈنٹ کرنے والے ڈرائیور بچے کو دیکھ کر مسکرایا اور امیر صاحب نے اس کو بیٹا کہہ کے چائے پانی کا پوچھ لیا۔ جیسے ہی وہ بچہ روانہ ہو گیا، امیر صاحب نے اس کی نہ صرف غیبت کی بلکہ اس پر بہتان اور نشے کے الزامات تراشے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس کی غیبت میں اڑا ہوا تھا۔ امیر صاحب کچھ خاص اور اثر انداز نہ ہونے کی وجہ سے احساسی کمتری کا اتنا شکار تھا کہ وہ دوسروں کی برائیاں دن رات بیان کر کے خوش ہوتا اور پوچھتا میں تو اس سے اچھا ہوں، اور اسی سوچ کے ساتھ کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں کیونکہ میں دوسرے کی غیبت کرتا ہوں، دوسرے برے ہو گئے تو میں تو اچھا ہو گیا، اور اپنے حاضر شخص کی رجسٹر میں صاف ہونے کی کوشش کرتا۔ امیر صاحب اپنی بہنوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اسی لیے وہ اس کی بیوی کی نندے تھی۔ سال گزر جاتے، ان کے پاس جانا تو دور کے بعد ان کا حال احوال تک نہ پوچھتا۔ امیر صاحب کو خدا سے زیادہ بیوی کا ڈر تھا۔ امیر صاحب نے بیوی کے شان میں یہ گستاخی کا کبھی نہ سوچا تھا کیونکہ ان کی اول اور آخری دشمن وہ نندے تھی۔ جتنا محروم امیر صاحب کی بیگم کو ان کے بابی نے رکھا تھا، اس کا بدلہ اس نے دنیا میں اپنے ہی نندوں سے لیا، بلکہ اس کو ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی اور کی بہنیں ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا اگر وہ جہنم گیا تو آپ تو پکا جاؤ گی۔ بہرحال امیر صاحب میں جنتی ہونے کا کوئی بھی ایک پہلو نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک امیر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گئی اور وہ بستر پر آ گیا، اور یہ کہانی اس طرح چلتی رہے گی۔ کہانی میں اور کچھ بھی ہے۔ امیر صاحب ہم سب ہیں، ہم سب میں ہیں، اور یہ سارے ہم سب کے مسائل ہیں، ہم سب میں ہیں، ہم سب کے اندر دغلا پن ہے، ہم سب کے اندر منافقت ہے، اور یہ جو امیر صاحب ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میں ہے اور یہ آپ ہے۔ تو خدا را اس چیزوں پہ غور کرے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کرے کہ ہم سے نکل جائے، مجھ سے نکل جائے سب سے پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب سے نکل جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔